أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسیح بن مریم یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صرف اور صرف رسول ہیں. ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں وہ بڑی پاک باز ہیں، بڑی سچی ہیں، نیک ہیں، اور یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ اللہ نشانیوں کو کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. پھر آپ غور کیجئے یہ لوگ کیوں پلٹے جا رہے ہیں، کیوں حق بات سے منہ پھیر رہے ہیں. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے جو غلط عقیدے اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، تو اس کی تردید میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نبیوں کو جو معجزے دی جاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ مردے پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ صحیح ہو جاتا تھا. کوڑی کہ مرض کا آدمی اس پر ہاتھ پھیرتے وہ صحیح ہو جاتا تھا. یہ ساری چیزیں وہ اپنی مٹی کا پتلا بناتے تھے، اس میں پھونک دیتے تھے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے بطور معجزے کے لیا گیا. اس میں ان کا اپنا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، ان کا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے بطور نشانی کے اللہ کی طرف سے اس طرح کے معجزات انبیاء کو دیے جاتے ہیں. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے دی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اسی کی دعوت دی. پیچھے آیت میں اس کا تذکرہ بھی گزرا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، جو اللہ میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھے گا، یا اللہ کے درجے پر کسی اور کو بٹھانے کی کوشش کرے گا، تو وہ تو اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام بھی وہ بھی پاک باز عورت ہے، نیک عورت ہے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. خالق اللہ ہیں، مالک اللہ ہیں، اور یہ کھانا کھاتے ہیں، اور اللہ وہ ہیں جو کھانے پینے سے پاک ہیں. ان ساری ضروریات سے، بشری ضروریات سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں. اللہ کی ذات ان ساری کمیوں سے دور ہے. آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیسی اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہٹ درم ہوتے ہیں، ان کو ماننے کا جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ مزید سمجھاتے ہیں. آپ کہیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے کی عبادت کرتے ہو، ایسے کی پرستش کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. جتنے انسان ہیں نفع نقصان میں اللہ کی اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ آپ خود کہیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اگر میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک ہوتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں داج شہید ہوئے، کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات آئے، کتنی پریشانیاں آئیں. بعض موقعوں پر ایسے بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قافلے کو بعض
قوموں کے ساتھ روانہ کیا، پھر بعد میں جا کر پتہ چلا کہ وہ جو ہے انہوں نے جھوٹی سازش کی تھی، پھر وہاں جا کر جو ہے صحابہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے کیوں بھیجتے؟ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کل کیا ہونے والا ہے وہ نہیں پتا، غیب کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں ہے، البتہ اتنا ہے جتنا اللہ نے بتایا ہوا ہے۔ تو نفع نقصان کا مالک وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کی طرف سے کبھی کسی کو کچھ نوازا جائے، کسی بندے کو خصوصی جو ہے اعزاز اللہ کی طرف سے دیا جائے، جیسے انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی اللہ کے بعض ولیوں کے ساتھ جو ہے کچھ یعنی کیا کہتے ہیں خلاف عادت باتیں جو ہیں اس کا ظہور ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے جو ہے یعنی ایک کیا کہتے ہیں ایک انعام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کچھ وقتی جو ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوتا ہے، وہ اس میں ان کا ذاتی کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم ایسے کی پرستش کرتے ہو جو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جن کو اللہ کی کتاب دی گئی، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، جتنا اللہ کی طرف سے کہا گیا اتنا کرو، اس میں جو ہے اپنی طرف سے زیادتی مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، ناحق طریقے پر دین میں غلو مت کرو، جتنا کہا گیا اس سے زیادہ کرنے لگ رہے ہیں یا پھر جو ہے اس میں کمی کر رہے ہیں، ایسا مت کرو۔ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور ایسی قوم کی جو ہے اتباع مت کرو، ان کو اپنا جو ہے پیشوا اور رہبر مت بناؤ جو اپنی خواہشات جو خود یعنی راستے سے ہٹ چکے ہیں، جو گمراہ ہو چکے ہیں، ان کے پیچھے مت چلو۔ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے جو ہے سیدھے راستے سے ہٹا رکھا ہے، ان کی پیروی مت کرو۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، پھر اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی جو ہیں یعنی سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ عام طور پر انسان کی گمراہی کے جو ہیں دو اسباب ہوتے ہیں، ایک تو انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑتا ہے، اپنی خواہشات جو جی میں آئے کرتا چلا جائے، تو پھر جو ہے انسان کو جو ہے اس کی خواہشات، اس کا نفس جو ہے وہ سیدھے راستے سے جو ہے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسان کبھی کبھی جو ہے یعنی اطاعت اور فرما برداری کی کاموں میں غلو کرنے لگتا ہے، یعنی جتنا کہا کہ اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی جو ہے انسان کی یعنی ہدایت سے گمراہ ہونے کا جو ہے یہ بھی سبب بنتا ہے۔ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ باتیں پیش آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی اتباع نہ کرو جو لوگ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اور اسی طرح سے جس کی وجہ سے وہ خود گمراہ ہو گئے اور انہوں نے دوسری قوموں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں سے صحیح سبق لے جانا ہے۔